بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 949 ملاحظہ فرمائیں۔ آپ پاگل ہو چکی ہیں خاتون، بہت پہلے۔ تم نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ رابعہ تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں۔ یہ زنانہ سوال ہے جو بیویاں شوروں سے کرتی ہیں جب وہ جگ مار کے گھر لوٹتے ہیں۔ بجائے ارشاد آپ کا گھر ہوگا تو آپ کی بیوی ضرور پوچھے گی۔ میں نے کہا بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ اب دماغ کو ذرا سکون ملا ہے تو معدے کی فریاد سنی ہے، مگر اس وقت کیا ملے گا، کہاں ملے گا۔ ابھی تم باہر گئے تھے، کیا کہیں کوئی ہوٹل کھلا نظر نہیں آیا تھا؟ میں اٹھ بیٹھا۔ ایک ایرانی ہوٹل ہے پیراڈائز سینما کے سامنے، کھانا تو شاید نہ ملے، چائے ضرور ملے گی۔ میں ابھی آیا۔ ایرانی ہوٹل میں اس وقت بھی لوگ لکڑی کی کرسیوں پر پاؤں اوپر رکھے اکڑوں بیٹھے چائے پی کر اپنا گزارا چلا رہے تھے اور سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے متعدد ہدایات من جانب انتظامیہ واضح حروف میں تحریر تھی، جن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ کاؤنٹر ایک لمبا سا شوکیس تھا جس میں دن بھر کی بچی ہوئی چیزیں میلے شیشے سے زیادہ باسی نظر آتی تھیں۔ خشک پیسٹریاں، ٹھنڈے سخت آلو بھرے سموسے، جمے ہوئے شیرے والی جلیبیاں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ بسکٹوں کا ڈبہ لے لوں۔ چائے دو قسم کی تھی، عام چائے، اسپیشل چائے۔ اسپیشل کو عرف عام میں دودھ پتی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں پانی کی جگہ دودھ استعمال ہوتا تھا۔ اب دودھ کی سطح تک دودھ ہوتا تھا، یہ شاید دودھ دینے والے جانور کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے 4 کپ اسپیشل کی فرمائش کی۔ میں برتن ساتھ لے جاؤں گا۔ لے جاؤ بابا، 50 روپیہ ادھر چھوڑ جاؤ، مالک نے کمال محبت سے کہا۔ یہ گاڑھا میٹھا سنہرا مشروب ہمیں اس وقت بہت مزیدار اور فرت بخش لگا، جس میں پہلے دودھ کو چورا چائے کے ساتھ خوب ابالا گیا، پھر اس میں خوب چینی ملا کے خوب پکایا گیا تھا۔ میں نے رابعہ کے ساتھ مل کے بسکٹوں کا پیکٹ ختم کر دیا۔ گرم چائے پی کے رابعہ پرسکون ہو گئی اور اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ آج تو تم نے کمال کر دیا، میں نے کہا۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ آخر یہ بجلی کمپنی کی سیڑھی استعمال کرنے کا خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا؟ وہ بولی۔ میں نے پھر شعر پڑھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ بجلی کمپنی کے ڈرائیور کو کیسے راضی کیا تم نے؟ کیا سٹوری سنائی؟ بڑی دردناک کہانی تھی، سنو گی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، میں نے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا کہ اے رحم دل، نیک صورت، فرشتہ سیرت شخص، اس وقت میری اکلوتی محبوبہ دل نواز ایک رقیب روسیا کے قبضے میں ہے، جس نے اسے ایک آدم خور شیر کے ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا ہے اور اسے پوچھ رہا ہے کہ بولو کس کا لقمہ تر بنو گی، آدم کا یا آدم خور شیر کا؟ اس سے پوچھا کہ کیا وہ اتنی باوفا ہے کہ برضا اور رغبت شیر کے پیٹ میں جانے کو ترجیح دے گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو وہ ہنسنے لگا۔ کیسی بے وقوف لڑکی کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکی اور بس سانس سے نکل جائے تو رونے کی بجائے دوسری کا انتظار کرو۔ پھر تم نے مانی کیوں نہیں اس کی بات؟ رابعہ مسکرائی۔ میں نے کہا کیسے مان لیتا؟ لڑکی نہیں، تم رابعہ ہو جو صرف ایک ہے اور میری ہے، باتونی آدمی۔ میں نے کہا کیا میں صرف باتیں کرتا ہوں؟ دیکھو تمہیں کیسے نکالا وہاں سے۔ دودھ میں مکھی نہیں، یہ محاورہ نہیں چلے گا۔ جیسے چور آنکھوں سے کاجل چرا لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ وہ ہنسی۔ اور تمہیں پتہ نہیں چلا تھا؟ آج میں مان گئی کہ تم واقعی سکندر اعظم ہو، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا تقدیر کے سوا۔ میں نے کہا پکے کاغذ پر اپنے ہاتھ سے لکھ دو یہ بات کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ صبح چودھری دلاور کی عقل خبت ہو جائے گی جب دیکھے گا کہ اس نے تو ہر طرف بڑا مضبوط جال پھیلایا تھا۔ یہ دونوں پنچھی پھر کیسے اڑ گئے اور کسی نے دیکھا بھی نہیں، نہ انسان کی آنکھ نے، نہ کیمرے نے۔ تمہیں کیمرے کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں گیلری میں کھڑی تمہاری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا کیا وہ تمہارے کمرے میں بھی لائٹ ٹھیک کرنے آیا تھا؟ آیا تو تھا، لیکن مجھے کچھ شک ہو گیا تھا کہ خرابی کوئی نہیں، تو یہ کیا اپنا سر ٹھیک کرنے آیا ہے؟ اس نے جہاں کارگزاری دکھائی تھی وہاں میں نے اس کے جاتے ہی یہ دیکھ لیا۔ رابعہ نے بیگ میں سے پلک جیسی 2 ٹانگوں والا مائک دکھایا۔ آفرین ہے تم پر، سکندر کی سکندری۔ میں نے مائک دیکھ کے کہا خاصی وزنی چیز ہے یہ، غالباً اندر ٹرانسفارمر بھی ہوگا، 220 وولٹ کو 6 یا 12 وولٹ میں تبدیل کرنے والا، اسے سنبھال کے رکھو۔ آخر اپنے چودھری صاحب وہاں کیسے پہنچے؟ میرا خیال ہے کہ اس نے اکرام شیخ سے معلوم کیا، پہلے بھی ہماری وجہ سے اکرام شیخ پر مصیبت آئی تھی، اس مرتبہ انہوں نے دلاور کو ہمارا پتہ بتا کے اپنی جان بچا لی۔ رابعہ بولی یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے بے خیالی میں کہا، لیکن باقول شاعر جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ تم فون کر کے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہ پہلے اپنے چودھری صاحب سے ان کا حال پوچھ لوں؟ اب تو وہاں بھی روشنی ہوگی،
14 तबक रोशन हो गए होंगे। राबिया ने रिसीवर पर हाथ रख दिया। कोई ज़रूरत नहीं इस छेड़खानी की, मैंने कहा। बाज़ औक़ात पंगा लेना ज़रूरी होता है राबिया, तुम ज़रा देखो। उसने अपना हाथ हटा लिया। मैंने होटल का फ़ोन नंबर डायल किया तो ऑपरेटर ने सोते से जाके कहा, हेलो। मैंने कहा, अपने चौधरी दिलावर साहब के कमरे का नंबर मिलाओ। कौन चौधरी दिलावर सर? यहाँ तो मैंने बात काट दी। रूम नंबर 303। उसमें तो रिटायर्ड मेजर मोइनुद्दीन है। मैंने कहा, घर में उनका नाम दिलावर है। खैर तुम नंबर दो। वो तजब्जू में पड़ गया। वो सो रहे होंगे सर, क्या बताऊं? कहना कर्नल कबीर खान बात करना चाहते हैं। मैं वालिद मेजर मोइनुद्दीन का। हस्बे तवक्को चौधरी दिलावर ने रिसीवर फ़ोन उठा लिया। वो जाग रहा था। तो खैर से अब तुम कर्नल हो गए हो अपने सिकंदर आजम साहब। मैंने कहा, तुम भी कम तो नहीं हो। मेजर और कर्नल में एक ही ओहदे का फ़र्क है। वो हंसने लगा। इतना कम फ़र्क तो नहीं था हमारे दरमियान, है जी? हम तो हैं जी गद्दार, तुम हो वो क्या कहते हैं उसे, मुहिब्बे वतन। मैंने कहा, तुम्हें अफसोस तो होगा कि इस बार तुमने बड़ा मजबूत जाल फैलाया था। खुफिया कैमरे, खुफिया माइक्रोफोन, खुफिया कैमरे और माइक। खैर से तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये बात कुछ अपने पल्ले नहीं पड़ी, है जी? मैंने कहा, होटल के अंदर भी तुम्हें एक आदमी मिल गया था अपने मतलब का। वो मुतासिर हुए बगैर बोला, होटल वाले तो ऐसे इंतजामात करते हैं जी आजकल, हैं जी। हिफाजत के लिए तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा, एक नमूना मैं भी लाया हूं तुम्हारी कारगुजारी के सबूत के तौर पर। अफसोस ये है कि कैमरा नहीं ला सका। तुम कुछ बैकी बैकी सी बातें कर रहे हो अपने सिकंदरी आजम साहब। खैर से कोई चोट तो नहीं आ गई थी लड़ाई में? मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई सिवाय तुम्हारे। मैंने कहा, शायद उस बंदे ने सर पर कुछ मार दिया हो, है जी, जिसको मार के तुम निकल गए अपनी वालदा के साथ। तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुमने उसको मार दिया? मैंने कहा, अपने 5,000 भी बचा लिए हैं एक आदमी की जान लेके। वो हंसने लगा। वो तो जब तुमने उस पर उसी के रिवाल्वर से गोली चलाई तो सारा होटल जाग गया था, है जी, और सारे ही पहुंच गए थे कमरा नंबर 113 में, जहां उस बेचारे की लाश पड़ी हुई थी, खून में लथपथ ताले कत्ल के साथ। मुझे अचानक एहसास हुआ कि दिलावर मुझे बातों में उलझा रहा है। मैंने रिवाल्वर उस इलेक्ट्रीशियन को वापस देते हुए एक बड़ी फाश गलती कर दी थी। मैंने उसको साफ नहीं किया था। उस पर पुलिस को मेरे फिंगरप्रिंट्स आसानी से मिल जाएंगे। दिलावर ने पहले इलेक्ट्रीशियन से सब उगलवा लिया होगा और फिर उसके अय्यार ज़हन में एक तीर से 2 शिकार करने का ख्याल आया होगा। उसने इलेक्ट्रीशियन को गोली मार दी और वो रिवाल्वर वहीं छोड़ के पिछली तरफ की गैलरी से अपने कमरे में जा पहुंचा। फिर वो कॉरिडोर में खुलने वाले दरवाजे से निकल के कदरे ताखीर से जाए वारदात पर पहुंचा होगा, जब दूसरे लोग वहां पहले से जमा होंगे। मैंने कहा, तुम किस होटल से बात कर रहे हो? वो हंसने लगा। अपने सिकंदर आजम साहब, आपने खैर से कहाँ फ़ोन किया था? तुम्हारी मैडम 420 को तस्वीर दे के शनाख्त कर लिया था यहाँ लोगों ने। बस जी, हरामी मैनेजर अड़ गया कि ऐसे में किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता कमरे में जाने की। अभी औरत अकेली है, जब आपका बंदा आए तो आप उन्हें बाहर गिरफ्तार करें। होटल में हमने पुलिस को आज तक नहीं आने दिया है। बेशक वारंट हो उनके पास, कोई मुजरिम हो, फिर कब तक कमरे में छुप के बैठेगा? मैंने कहा, आखिर तुम कब तक साए की तरह मेरा ताकुब करोगे? साया हमेशा पीछे रहता है। हाँ जी, अगर रोशनी सामने हो मगर बंदा पलट के देखे तो साया सामने आ जाता है। मैंने कहा, हाथ फिर भी नहीं आता। अब तुम देख लो कितने पापड़ बेले तुमने। हर जगह मेरा ताकुब किया। पिंडी में मुझे फंसाने की कोशिश की, खुदादाद को कत्ल करने के इल्जाम में। फिर लाहौर में नबीदाद को फंसवा दिया। कराची पहुंचे, क्या मिला तुम्हें नाकामी के सिवा? अब लौट के लाहौर आ जाओ। यानी तुम इस वक्त लाहौर से बोल रहे हो, हैं जी? खैर से फौरन इजाद में सीट मिल गई तुम्हें, या अपनी और राबिया की सीट कन्फर्म करा के गए? चलो जी, हम मान लेते हैं कि तुम कराची से नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं डरता नहीं कि झूठ बोलूं। कहने को मैं पेशावर भी कह सकता था। अपने सिकंदर आजम साहब, मानना पड़ता है कि तुमने जादू का कमाल दिखाया। राबिया को ऐसे निकाल कर ले गए। मैंने कहा, गालिब और राबिया को पुलिस बरामद कर लेगी। नबीदाद सब भूगल देगा। नबीदाद? दिलावर हंसने लगा। लगता है तुमने अखबार नहीं देखा आज, है जी? वो बेचारा अब इस दुनिया में कहाँ। मुझे एक ज़हनी शाख ने हिला दिया। वो उसे भी मार दिया? नहीं मारा उसे किसी ने, बस वक्त आ गया था उसका। चौधरी दिलावर ने एक आ भरी। उसको हवालात में हार्ट अटैक हुआ। उसने कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट के सामने है जी, मगर अजल ने मोहलत नहीं दी। क्या है वो शेर, आगा अपनी वफा से कोई बंदा बशर नहीं। और अपने सिकंदर साहब सामान 100 साल का है, लेकिन कल की खबर नहीं। कुछ ऐसा ही है, हम अनपढ़ बंदे ज्यादा शेर शायरी नहीं जानते। गलत पड़ा वो शेर तो माफ कर देना। नबीदाद की बात थी, भाई की जगह बनना चाहता था MPA या शायद MNA।
اقتدار کی عوض چیز ہی ایسی ہے، جھنڈے والی گاڑی کا ارمان دل ہی میں رہ گیا، خاندانی سیٹ بھی گئی، بھائی بھی گیا۔ میں نے مشتعل ہو کر کہا، شیطان کی ناخلف اولاد، کبھی اپنے بارے میں بھی ایسا سوچا ہے؟ تو شاید کفن بھی نہ لے سکے قبر میں، تم بھی ایک بات گیرا میں باندھ دو اپنے سکندر اعظم۔ میں نے بہت رعایت دی تمہیں، بہت مہلت دی سوچنے کی، یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں رابعہ کے ساتھ دلاور کے چنگل سے تو نکل آیا تھا، مگر اس کھیل میں میری چال غلط ہونے سے 2 مورے پٹ گئے تھے اور بادی ہنوز جاری تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ رفتہ رفتہ میرے لیے بھی زندگی اور موت کے اس مقابلے میں انسانوں کا مرنا کوئی المناک، اندوناک، سانیہ یا دکھ کی بات نہیں رہی تھی۔ نبیداد برا آدمی تھا، وہ الیکٹریشین بھی خطا کار تھا، مگر ان کو مارنے والے ان سے بڑے مجرم تھے، اور کسی انسان کی زندگی بھی اتنی بے وقت نہیں ہوتی جتنی شطرنج کی بساط پر پیادے کی۔ شاہ کو بادی مات ہو جائے تو بادی پھر شروع ہو جاتی ہے، مگر زندگی کی بادی آدمی صرف ایک بار ہی ہارتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، کیا ہم میں سے ایک کو میدان چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر ہم اس دنیا میں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے تو کیا دونوں کو مر جانا چاہیے؟ ایسا تو تم سوچتے ہو، دلاور بولا۔ میں نے ہمیشہ صلح اور مفاہمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں جی، خیر و شر کے درمیان مفاہمت کیسی؟ میں نے کہا، تم کو احساس نہیں ہے دلاور کہ موت کا گھیرا تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ تمہارے خلاف پیڈرو نے بڑے ٹھوس ثبوت فراہم کیے ہیں، اس کی ڈائری میرے پاس ہے، میں نے منظر کے حوالے کر دیا اور اس کی اصل صبح کسی بینک کے لاکر میں رکھوا دے گا۔ اس کی نقل وقت آنے پر عدالت میں بھی پیش کر دی جائے گی اور تمہارے خلاف وعدہ معاف گواہ خود پیڈرو ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ولایت سے بھی ایک گواہ امپورٹ کر رہے ہو، اس نے میرا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ چودھری دلاور نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں اپنے سکندر اعظم صاحب، میں تو تم کو نہیں بتاؤں گا کہ میرے پلان کیا ہے، وقت آنے پر تم خود دیکھ لو گے کہ تمہاری ساری جد و جہد لا حاصل تھی۔ ثبوت، شہادت، گواہی، مقدمات اور تعزیرات، قانون اور عدالتی انصاف، ان سب سے عام آدمی ڈرتا ہے جی، اور چودھری دلاور عام آدمی ہوتا تو اپنے سکندر صاحب تمہاری MRS کب کا اسے تختہ دار پر پہنچا دیتی، مگر یہ تو آج بھی حسرت ہی ہے تمہاری۔ میں نے کہا، بکرے کی اولاد، اپنی ماما سے کہنا کہ تجھے کسائی سے بچا کے رکھے، کیا تجھے خواب میں چھری دکھائی نہیں دیتی؟ رابعہ نے کریڈل دبا کے لائن کاٹ دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹیلی فون پر گالیاں دینا کہاں کی شرافت ہے؟ میں کسی شریف آدمی سے بات نہیں کر رہا تھا، مقابلے پر کتا بھونک رہا ہوگا تو تم بھی بھونکنے لگو گے، رابعہ نے کہا۔ میں نے ریسیور اسے دے دیا اور اس نے کریڈل پر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری، بس مجھے جذبات پر قابو نہیں رہا، میرا خیال ہے کہ تمہارے اعصاب اس سے زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، تم تھک گئے ہو، رابعہ نے کہا۔ ابھی اور کچھ مت سوچو، بس سو جاؤ۔ میں نے کسی بچے کی طرح تعمیل کی اور لیٹ گیا، مگر اس کے باوجود نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ خالی فلیٹ کی خانہ ویرانی سے رابعہ پہلے ہی خوف زدہ تھی، میں لائٹ بجھا دیتا تو اسے اندھیرے میں آسیب نظر آنے لگتا۔ گرمی، مچھروں کے خیال سے بھی میں نے لائٹ جلدی چھوڑ دی۔ یہ عجب مسافرت کا عالم تھا اور عجب در بدری تھی کہ سب کچھ چھونے کے باوجود ہم زندگی کی ہر مسرت سے، راحت سے محروم تھے اور اس بے سر و سامانی میں سب سے منہ چھپائے پڑے تھے۔ قدرت نے ہمیں زندگی کی ہر نعمت سے سرفراز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ہم اپنی تقدیر پر ناز کر سکتے تھے۔ رابعہ ایک ہمہ صفت مجموعہ خوبیوں محبوبی تھی، ایک کامیاب وکیل تھی اور اس کے پاس جتنی فراوانی دولت کی تھی اس سے زیادہ وہ دولت حسن و شباب کے خزانے کی مالک تھی۔ مجھے بھی یہ خوش بختی ورث سے میں ہی ملی تھی۔ آج بھی وزیر خان مرحوم کا آبائی گھر، جسے رابعہ نے دوبارہ خرید کے میرے نام پر کر دیا تھا، لاکھوں کی مالیت رکھتا تھا۔ مجھے انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجا تھا، ایک ایسے ملک سے، ایسے دور میں جب آبادی کی اکثریت کو پرائمری کی تعلیم کی سہولت میسر نہ تھی۔ پھر مجھے رابعہ جیسی ہستی کی بے حد و حساب محبت ملی اور دوستوں کے خلوص کا، رفاقت کا اور وفا کا بہرے بے کراں۔ واقعی یہ ذہنی و جسمانی تھکن کی فرسٹریشن تھی کہ میں ایسی باتیں سوچ رہا تھا اور جذبات کا منفی دارہ مجھے کسی عقیر تنکے کی طرح باہے لے جا رہا تھا۔ صبح جب میں سو کے اٹھا تو میری ہمت و توانائی اود کر آئی تھی۔ مایوسی، کم ہمتی کے بادل سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی چھٹ چکے تھے اور میں نئے عزم کی روشنی میں زندگی کی جد و جہد کے معمول سے نبرد آزما ہونے کے لیے تازہ دم تھا۔ میں شاید 4 بجے سویا تھا۔ 6 گھنٹے بعد کال بیل پر میری آنکھ کھلی تو میں گھڑی میں وقت دیکھ کے حیران ہوا۔ میں سیر خیز آدمی تھا اور ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ میری آنکھ صبح کی روشنی سے نہ کھلے۔ یہاں 2 طرف کی کھڑکیوں کے شیشوں سے دھوپ براہ راست مجھ پر پڑ رہی تھی اور میں پھر بھی سوتا رہا۔ خود رابعہ کال بیل کی سمے خراش آواز پر جاگی۔ یہ مالک مکان ہوں گے، میں نے کہا۔ آج تو حد ہو گئی، رابعہ نے کہا۔ اتنی دیر میں گھنٹی پھر بجی تو میں دروازے کی طرف لپکا۔ کریم الدین صاحب بے صبر آدمی لگتے تھے،
ورنہ انہیں ہم سے بہتر علم ہوگا کہ وہ گھنٹی نہیں گھنٹا ہے جس سے مردے جاگ جائیں۔ ہماری صورت دیکھ کے ان کی صورت پر مایوسی کے آثار نمودار ہوئے۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھے دیر ہو گئی، آپ لوگ منتظر ہوں گے۔ میں نے کہا کہ آپ سیل ڈیڈ وغیرہ بنوا کے لائے ہیں؟ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بنوا لوں، یہ ٹھیک ہے۔ جتنی دیر میں یہ کاغذی کارروائی پوری ہو آپ بھی تیار ہو کے سیدھے رجسٹرار کے دفتر پہنچ جائیں۔ یہ آفس کہاں ہے؟ میں نے کہا 10 نمبر لالو کھیت پر بینک والی گلی میں، بہت آسان پتہ ہے، آپ رکشہ ٹیکسی میں پہنچ سکتے ہیں۔ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا اپنا نام وغیرہ لکھ دیں کسی کاغذ پر۔ میں نے کہا آپ لکھیں وقار یوسف ولد یوسف علی خان مرحوم ایڈوکیٹ۔ وہ لکھتے لکھتے چونکا، کون ہے یہ وقار یوسف ایڈوکیٹ؟ میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں۔ آپ ایڈوکیٹ؟ اچھا پتہ لکھوائیں۔ میں نے وقار یوسف کا پتہ لکھوایا تو وہ پھر رکا۔ یہاں کا پتہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ یہ لاہور میں کس کا پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، کیا لاہور کا رہنے والا کراچی میں پراپرٹی خرید نہیں سکتا؟ بالکل خرید سکتا ہے، مگر آپ نے ماں باپ اور بھائی کا ذکر کیا تھا اس لیے میں نے پوچھا تھا۔ میں اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یہ میری بیوی کے گھر کا پتہ ہے، میری سالی رہتی ہے یہاں۔ اس نے سر ہلایا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا۔ میں سیڑھیاں اتر کے نیچے گیا اور تولیا صابن لے کر لوٹا، نہا دھو کے پھر گیا تو رات کے برتن واپس کیے اور ناشتہ لے کر آیا۔ میرے واپس آنے تک رابعہ بھی منہ دھو چکی تھی۔ اس نے مجھے ایک فہرست دی واپسی میں، یہ سامان لیتے آنا۔ یہ کیا؟ جھاڑو، چولہا، کیتلی، چائے کے برتن؟ تم کیا اس فلیٹ کو آباد کرنے کا سوچ رہی ہو؟ جب تک ہم یہاں ہیں۔ میں نے کہا 1-2 دن کے لیے یہ سب غیر ضروری ہے، پاسپورٹ اور ویزا ملتے ہی ہم اڑ جائیں گے لندن کی طرف۔ اس میں زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں، اس گندے فلیٹ میں پڑے رہیں گے ہم اور بازار سے لائیں گے کھانے پینے کی ہر چیز۔ میں نے کہا 2 گھنٹے بعد میں تمہاری آزادی کا پروانہ لے کر لوٹوں گا، پھر یہ شہر ہوگا اور ہم 2 دن لگیں گے یا 2 ہفتے، صبح سے رات تک سیر کریں گے اور گھر میں کیوں بیٹھیں گے؟ 11:30 بجے میں رجسٹرار کے آفس پہنچا تو کریم الدین باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے وکیل سے بات بھی کر لی ہے۔ اس نے کالے کوٹ میں سٹول پر بیٹھ کے اونگنے والے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ 50 روپے لے گا، سارا کام کرا دے گا۔ وکیل کی حالت افسوسناک تھی۔ اس کا میلا کوٹ برسوں پرانا تھا، شاید 20 سال پہلے جب وہ جوان اور صحت مند ہوگا تو یہ کوٹ اسے فٹ ہوگا۔ اس وقت وہ بھی خواب دیکھتا ہوگا کہ وہ فلم سٹار محمد علی کی طرح فلمی عدالت میں زور خطابت سے تہلکہ مچا دے گا اور اس کا نام صف اول کے قانون دانوں میں ہوگا۔ مگر ہر آدمی کا ہر خواب پورا ہونے لگے تو یہی دنیا جنت کا بدل ہو جائے۔ پھٹے کالروں والی قمیص اور بوسیدہ پتلون والے دبلے پتلے وکیل نے مجھے پرانی اینک کے دھندلے شیشوں سے دیکھا، پھر سیل ڈیڈ کو۔ وقار یوسف تمہارا ہی نام ہے؟ ولد یوسف علی ایڈوکیٹ، تم وکیل تو نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا وکیل کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا ہر کالے کوٹ والا وکیل ہوتا ہے؟ داڑھی پگڑی والا وکیل کیوں نہیں ہو سکتا اور کالے کوٹ والا مولوی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے سر ہلایا۔ دلیل سے وکیل لگتے ہو، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہاری صورت کے بارے میں اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ بدقسمتی سے یہ خیال بھی درست تھا، یہ اس کی قیافہ شناسی کا کمال نہیں تھا۔ ہم لوگوں سے ان کے لباس کی شناخت کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا شیخ سعدی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب وہ فقیرانہ حلیے سے کسی امیر کی دعوت میں پہنچے تو انہیں روک دیا گیا۔ وہ لباس فاخرہ میں گئے تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، چنانچہ انہوں نے کھانا کپڑوں پر ڈالنا شروع کر دیا کہ مہمان تو یہ لباس ہے، میں نہیں ہوں۔ اپنی فیس وصول کرنے کے بعد وکیل نے سب کچھ خود ہی کیا۔ اس نے موریں لگائیں، مجھے انگلی رکھ کے بتایا کہ دستخط کہاں کرنے ہیں، پھر اس نے میری شناخت کی تصدیق کی اور مجھے رجسٹرار کے سامنے پیش کر دیا۔ رجسٹرار بڑے تمتراک سے میز پر جھنڈا لگائے بیٹھا تھا، جیسے کہ وہ کلرک نہیں وزیر یا جج ہے۔ شاید آمدنی اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں وہ کسی وزیر سے کم نہ ہو۔ اس نے پھر مجھ سے رسماً میرا نام ولدیت پوچھا، پھر ایک رجسٹر میں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے پرنٹ لیے، اپنے سامنے دستخط کروائے اور مجھے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ وکیل نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کاغذات جلدی بھی مل سکتے ہیں، میں بات کروں رجسٹرار صاحب سے؟ میں نے بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا بزرگ فرماتے ہیں کہ اجرت کار شیطان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حرام کھانے والوں اور کھلانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمدن یہ بات میں نے بلند آواز میں کہی تھی۔ وکیل نے اور رجسٹرار نے ویسا ہی منہ بنایا جیسا سچ کی کڑواہٹ کو نگلنے والا بناتا ہے۔ شاید ان کے نزدیک میں نیم چڑھا کڑوا کریلا تھا۔ ایک تو وکیل، پھر ملا، دنیا کا قانون اور دین کا علم رکھنے والا۔ انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ میں ٹہلتا ہوا واپس چلنے لگا۔
لالو کھیت کے بازار میں زندگی اور کاروبار کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ یہ ان غریب اور غیور لوگوں کی بستی تھی جس کو شہید ملت لیاقت علی خان کا نام ملا تو یہاں کا بچہ بچہ لیاقت علی خان بن گیا، اور لیاقت آباد کی شہرت کا ڈنکا BBC اور وائس آف امریکہ سے بھی بجنے لگا۔ یہ ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہہ کے ڈٹ جانے والوں کی بستی تھی، اور اس نے ایوب خان جیسے فوجی آمر کی حکومت کا تختہ الٹنے میں بہترین کردار ادا کیا تھا۔ شاید غریب آدمی ہی غیرت اور حمیت حق و صداقت اور ہمت و جرت کے جذبات رکھتا ہے۔ دولت آتی ہے تو بزدلی ساتھ لاتی ہے، اور عیاش آدمی اخلاقی، قانونی اور مذہبی اصولوں کی دیوار میں مفاہمت کے رخنے تلاش کر لیتا ہے، حضر گناہ پیدا کر لیتا ہے، دانستہ غلطی پر خطائے بشر کا جواز لے آتا ہے۔ لالو کھیت سے میں نے رابعہ کے قد و قامت کے مطابق جدید وضع کا سیاہ برقع خریدا اور پاسپورٹ کے لیے اپنی 2 ارجنٹ تصاویر بنوائیں۔ مجھے پھر خیال آیا کہ میں یہ شرعی لباس اور پگڑی چھوڑ کے پتلون قمیض پہن لوں اور سر پر ٹوپی رکھ لوں، مگر میں نے پھر خود کو سمجھایا کہ جب تک خطرہ ہے مجھے پرانی وضع قطع بھی اختیار کرنے سے گریز لازمی ہے۔ یوں تو خطرہ ہی میری زندگی تھا، لیکن اچانک خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا جیسے معمول پر بہنے والے دریا میں سیلاب کا طوفانی ریلا آ جائے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنی ناکامی پر دلاور کی مایوسی، جنجلاہٹ، اشتعال اور شرمندگی کے جذبات کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ گزشتہ شب اپنے فلیٹ سے دلاور کو فون کرنا اس لیے غلطی نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ دلاور کے لیے کال ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ وہ ہوٹل کا فون نمبر تھا اور کال غیر متوقع تھی۔ میں اکرام شیخ سے تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا اس نے دلاور کو اس ہوٹل کا پتہ بتایا تھا جہاں میں رابعہ کے ساتھ مقیم تھا۔ میں اب اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اسے اپنے فلیٹ سے فون کرنے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ایک پبلک کال آفس کو دیکھ کر میں نے اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ اپنے اسکول کے شاندار آفس میں ایڈمنسٹریٹر بنا بیٹھا ہوگا، اور ویسے ہی دوسرے شاندار آفس میں کاجل پرنسپل بنی بڑے روب داب کے ساتھ موجود ہوگی۔ ریسیور خود اکرام شیخ نے ہی اٹھایا۔ ہیلو، میں نے کہا، میری آواز پہچان سکتی ہو؟ اس نے کہا، سکندر، یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم آئندہ میری آواز کو بھی نہ پہچانو اور نہ صورت کو۔ وہ میرے طنز کو سمجھ گیا۔ ایسی کیا خطا ہوگی یار؟ مزید یہ کہ تم آئندہ مجھے یار بھی مت کہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یاری نبھانا جو اب تمہارے بس کا نہیں رہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ میں تمہاری خفگی کی وجہ سمجھتا ہوں، مگر تم مجبور ہو۔ میں نے کہا، اب تم دوست یا دوستی کے نام پر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری اس مجبوری پر رحم کھاتے ہوئے تمہیں معاف کرتا ہوں اور پرانے حوالوں سے اور رشتوں کی ذمہ داری سے سب کدوش کرتا ہوں۔ اکرام نے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کہیں، لیکن میں تم سے پھر کہیں بھی نہیں ملنا چاہتا۔ کل اگر میں تم سے نہ ملا ہوتا تو وہ حرام زادہ چودھری دلاور سیدھا اسی ہوٹل میں ہرگز نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ رابعہ کی اور میری قسمت تھی کہ اکرام شیخ صاحب کیا مجھ کے اتنے ہوشیاری سے بچھائے ہوئے جال میں گرفتار نہیں ہوئے۔ میں تم سے پھر ملا تو تمہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ میں اب کون ہوں، کیا ہوں۔ مجھے اپنا چہرہ بار بار بدلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کبھی خود اپنی غلطی سے تو کبھی دوستوں کی کمزوری سے میرا راز فاش ہو جاتا ہے۔ کمزوری ہی مجبوری بنتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں پہلے کمزور نہیں تھا تو مجبور بھی نہیں تھا۔ پہلے میں اکیلا تھا، اب کاجل ہے، میرا بچہ ہے، اور وہ سینکڑوں بچے ہیں جو ہمارے اسکول میں آتے ہیں۔ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو دوسرے والدین نے ہمیں سونپ رکھی ہے۔ چودھری دلاور جیسے لوگ تو ایسی کمزوری کو اپنی شازوری بنا لیتے ہیں۔ کیا اس نے تمہیں دھمکی دی تھی؟ وہ کاجل کے اسکول پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ پرنسپل صاحبہ، آپ انتخاب کر لیں۔ ایک طرف آپ کے شوہر کا پرانا مگر بدنام زمانہ مجرم اور مجسم مصیبت سکندر بخت ہے، دوسری طرف یہ عزت، شہرت، دولت کی زندگی ہے۔ اگر ان بچوں کے والدین کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں کا ماحول غیر اخلاقی ہے، وہ پرنسپل کی کچھ تصاویر دیکھ لیں قابل اعتراض قسم کی، یا شہر کی دیواروں پر اسکول کے خلاف راتوں رات نعرے لکھوا دیے جائیں۔ کاجل ڈر گئی۔ اس نے دلاور کی ہر بات مان لی۔ مثلاً اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، آج کل سکندر بخت کا حلیہ کیا ہے، وہ پھر کب آئے گا؟ میں نے کہا، اس لیے اب میرا تم سے ملنا کسی طرح بھی تمہارے یا میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہیں یا کاجل کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، اور نہ مجھے یہ منظور ہوگا کہ چودھری دلاور جیسے بدماش تمہاری ساری محنت اور کیے کرائے کو خاک میں ملا دیں۔ تمہیں ہم سے دوستی کی اتنی بڑی سزا ملے۔ وقت بہت بدل گیا ہے، حالات پہلے جیسے نہیں رہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، اسی امید پر جی رہے ہیں ہم۔ کیا دلاور نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ تم آئندہ بھی اسے ہمارے بارے میں اطلاع دیتے رہو گے؟ ممکن ہے تمہارے گھر کے دروازے پر اس کے آدمی نظر رکھتے ہوں، ممکن تو ہے،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہارا یہ فون ٹیپ کیا جا رہا ہو. یہ ہو سکتا تھا، مگر میں نے پہلے سے اس کا انتظام کر لیا. تم جانتے ہو ہمارے اسکول میں بڑے لوگوں کے بچے بھی ہیں، اس لیے اچھے خاصے تعلقات ہیں ہمارے. میں نے ڈویژنل انجینئر سے کہا تھا کہ مجھے شک ہے کہ کوئی ہمارے فون ٹیپ کر رہا ہے. اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں ابھی ایکسچینج میں سخت ہدایات جاری کر دیتا ہوں کہ آئندہ بھی نہ ہونے پائے. لا قانونیت کا علاج کوئی نہیں. دلاور کی دھمکی زبانی تھی. ہم اس کے خلاف پولیس کے آئی جی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. پولیس 24 گھنٹے ہماری، اسکول کی اور ہر بچے کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے کہا اپنے گھر کے فون کی شکایت مت کرنا. کیوں؟ ہم کبھی کبھی تم سے بات کرتے رہیں گے تاکہ دلاور کو شک نہ ہو اور تمہاری پوزیشن محفوظ رہے. اسے قطع تعلق کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم جو باتیں کریں گے وہ خود اس تک پہنچ جائیں گی. کچھ باتیں ہم خود اس تک پہنچانا چاہیں گے. ٹھیک ہے، کاجل سے بھی کہہ دینا کہ ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں. تھینک یو سکندر، تم عظیم ہو. نہیں، میں اعظم ہوں، سکندر اعظم. میں نے کہا چودھری دلاور نے دیا ہے مجھے یہ نام. تم کب تک ہو کراچی میں؟ میں نے کہا اس وقت میں لاہور میں ہوں. یہ پوچھو کہ لاہور میں کب تک ہوں تو میں کہوں گا کہ جب تک تقدیر کہیں کھینچ کر نہیں لے جاتی یا دھکے کھانے کے لیے دوسری جگہ نہیں ملتی. بات کہاں سے کر رہے ہو؟ رابعہ کے آفس سے. وہ موجود ہے یہاں، مگر اس کے جذبات کی نوعیت ذرا مختلف ہے. وہ تم سے بات نہیں کرے گی. تم ایک کام کرو، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے. چودھری دلاور شاید تمہیں اسی ہوٹل میں مل جائے. میں نے منظر کے گھر سے اس کو فون کیا تھا. تم اسے فون کر کے بتا دو کہ سکندر نے لاہور سے فون کیا تھا اور اس نے مجھے بہت گالیاں دی. یہ کہا کہ تم نے دوستی میں دغا کی ہے، اب ہم سے وفا کی امید مت رکھنا. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا اعتبار قائم رہے گا، تم محفوظ رہو گے. دلاور یہ سمجھتا رہے گا کہ تم نے اس کے ڈر کی وجہ سے یہ اطلاع دی. میں بہت شرمندہ ہوں سکندر. تیری شرمندگی ہمارے کس کام کی؟ خوش رہ بیٹا اور بھول جا سب رشتوں کو. یہ بھی کہ تیری ایک بہن تھی اور تو اس کا بڑا بھائی تھا جو باپ کی جگہ ہوتا ہے. شادی کر کے گل اور موسی نے بھی یہی کیا. تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کی راہ الگ کر لی. کیا پتا کسی دن مجبوری میں غالب اور نازو بھی شادی کر کے تیرے پاس پہنچ جائیں. کسی نے بھی اپنی زندگی میرے پاس گروی تو نہیں رکھی نا. میں نازو کو تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں. وہ غالب کو چھوڑ دے گی اگر غالب نے کمزوری دکھائی. کاش میں بھی اتنا ہی بہادر ہوتا اور وہ مجھ پر فخر کر سکتی. فکر مت کرو، میں نے کہا میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا. اکرام شیخ سے بات کرنے کے بعد میرے دل میں اس کے خلاف پہلے جتنا غصہ نہیں رہا تھا. اس کی مجبوری جینون تھی. قربانی اپنے کاروبار کی یا نوکری کی دی جا سکتی ہے، اپنے جان و مال کی دی جا سکتی ہے. سینکڑوں معصوم بچوں کی نہیں جو بھروسے اور اعتماد میں روشن مستقبل کے تابناک خوابوں کی راہ پر چلتے ہوئے والدین کی امیدوں پر پورا اترنے کے یقین کے ساتھ بڑا آدمی بننے کے لیے وہ علم کی روشنی حاصل کرنے آتے تھے. رابعہ نے برقعے کو پہن کر دیکھتے ہوئے مجھ سے اتفاق کیا. قربانی صرف عورتیں دے سکتی ہیں، اپنے شوہروں کی. میں نے کہا کاجل اور گل کی طرح. تم شیلا کو بھول گئے؟ اس نے مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھا. خیر یہ بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے اسٹاک میں بہت پرانی مثالیں ہیں. بدلی کا چاند جیسی. اصولاً تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میری وجہ سے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں. اب یہی کپڑے اگر میں پہن لوں یا مولوی خادم حسین کی اولین زوجہ پہنے تو افسوسناک لگیں گے. رنگے گل سے رونے کے گلشن ہے، گلشن کچھ نہیں. چلو اب تم آزاد ہو. مولانا کیا میں اب تک قید میں تھی؟ وہ بولی کیا سیری ہے کیا رہائی. میں نے کہا وکالت چھوڑ کے شاعری شروع کر دی. خیر ٹھیک کیا، وہ ذرا مشکل کام تھا، دماغ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. ہم باہر نکلے تو سامنے والے فلیٹ کا کفل کھولنے والے نے پلٹ کر مجھے دیکھا. اس کی جسامت چوڑائی دیکھ کے میں نے سوچا کہ دروازہ کھول کے بھی یہ اس میں سے اندر کیسے جائے گا. اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان دیکھ کے مجھے اپنا تعارف کرانا پڑا. میں آپ کا نیا ہمسایہ ہوں. میں نے اسے ہاتھ ملایا. یہ فلیٹ خرید لیا ہے میں نے 19,000 میں. اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی. آپ جیسا ہی کوئی شخص یہ کام کر سکتا تھا. آپ کا مطلب ہے میرے جیسا احمق؟ یہ تو میں نے نہیں کہا. کریم الدین مہینہ بھر سے کوشش کر رہا تھا. بہت لوگ آئے، قیمت سن کر چلے گئے. میں نے شرط لگائی تھی اس سے جو شاید میں ہار گیا. 1,000 گئے. شرط کیا تھی؟ میں نے کہا یہی کہ فلیٹ کے 20,000 اسے 1 سال میں بھی نہیں ملیں گے. لیکن اس نے کہا کہ 5,000 کی خاطر میں 5 مہینے انتظار کروں گا. کیا 100 میں سے 100 عقل مندی آئیں گے؟ ایک خریدار کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا. میں نے خفت سے رابعہ کی طرف دیکھا جو برقعے کے اندر یقیناً مسکرا رہی ہوگی. اس نے دوبارہ مجھے بے وقوف کہے بغیر بے وقوف ثابت کر دیا تھا. میں نے کہا مجھے تو فلیٹ ملا، آپ کو 1000 گنوا کے کیا ملا؟ سبق. وہ بولا قیمت سنتے ہی گاہک بھاگ جاتے تھے یا میں انہیں اشارہ کر کے بگا دیتا تھا. مجھے تو مروا دیا ساس نے اور آپ نے.
اس نے مرنے میں جلدی کی، آپ نے فلیٹ خریدنے میں ہوتا یہاں تو اس نے پھر آ بھری۔ خیر اللہ آپ کو صبر دے اور ایک نئی سانس دے، میں نے کہا اور رابعہ کے ساتھ نیچے چل پڑا۔ بعد میں رابعہ نے جو کچھ مجھ سے اس عاقلانہ فیصلے کے بارے میں کہا وہ میں نے تحمل سے سنا اور اپنی خودی کو بلند رکھا۔ دنیا میں شریف آدمی ہی سنتے ہیں۔ پاسپورٹ آفس وہاں سے بہت قریب تھا۔ میں نے کہا مجھے تو اس ایجنٹ کا نام بھی یاد نہیں اور ہوٹل ہم جا نہیں سکتے، پلیا یاد ہے یا وہ بھی بھول گئے؟ رابعہ نے کہا یہاں اتنے لوگ پھر رہے ہیں، مجھے تو سارے ایجنٹ لگتے ہیں۔ رابعہ کی بات کسی حد تک درست تھی۔ متعدد افراد نے مجھ سے گزرتے پوری اسرار انداز میں سوال کیا، مولانا صاحب پاسپورٹ ارجنٹ ملے گا؟ میں نے نفی میں ساری لانے کے ساتھ اس شخص کی تلاش جاری رکھی۔ بلاخر مجھے وہ ایک کینٹین سے نکلتا ہوا مل گیا۔ وہ میرا بدلا ہوا حلیہ دے کے پہنچ کر رہ گیا۔ آپ؟ میں نے کہا میرے کام کا کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا کہ تم سوال کوئی نہیں کرو گے، آ جاؤ۔ تصویر لائے ہو؟ میں نے 4 تصویریں اس کے حوالے کر دیں۔ میری بیوی کا فوٹو نہیں ہوگا، اب یہ بتاؤ کہ میں کب آؤں اور تم کہاں ملو گے؟ اس نے کہا پاسپورٹ کل لے لو لیکن لندن کا ویزا یہ میں تم کو کل بتاؤں گا ہوٹل میں۔ میں نے کہا ہم وہ ہوٹل چھوڑ چکے ہیں، ہماری جان سخت خطرے میں تھی، ہمارے دشمن پہنچ گئے تھے وہاں، ہمیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ میں یہ حلیہ بدل کے بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، میرا اس ملک سے فرار ہونا ضروری ہے۔ اس نے سوچ کر کہا ایک طریقہ ہے، تم سیلون جاؤ، سیلون کا ٹورسٹ ویزا آسانی سے مل سکتا ہے، پھر وہاں برٹش ایمبیسی سے لندن کا ویزا لگوا لو۔ میں نے کہا تم کوشش کرو ورنہ پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ کل میں کس وقت آؤں اور کہاں؟ ادھر آؤ 1 بجے کے بعد۔ وہ بولا ہم ادھر ہی ملے گا کسی جگہ۔ دن کا باقی حصہ ہم نے گھوم پھر کے گزارا۔ رابعہ کو برقعے میں گھومنے پھرنے سے کوئی الجھن محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ میرے حلیے پر سخت معترض تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جاڑ جنکاڑ داڑھی بالکل ضروری نہیں اور نہ یہ پگڑی اور اونچی شلوار قمیص۔ میں نے اسے سمجھایا اتنا عرصہ میں فرانچ وکیل کا حلیہ بنائے پھرتا رہا ہوں، اب داڑھی کو تراش خراش کے باقاعدہ کیا اور قمیص پتلون پہن لی تو میرا حلیہ کافی حد تک وہی پرانا حلیہ بن جائے گا۔ چودھری دلاور ابھی اسی شہر میں ہے اور نہ جانے اس کے کتنے مخبر ہوں گے جو مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ دلاور کی نظر کو جانتی ہو تم؟ اگر اسے شک ہو گیا تو وہ چشم تصور سے داڑھی تھوڑا سا بڑھا کے غور کرے گا اور چہرے سے ملائے گا تو مجھے پہچان لے گا۔ میں ابھی 100% مختلف نظر آنا چاہتا ہوں، میرے جیسے شخص کی طرف وہ متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم لندن پہنچ گئے؟ اگر کا کیا سوال، اب لندن پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے کہا خواہ کولمبو کے راستے جانا پڑے، وہاں پہنچ کے تم یہ برقع اتار سکتی ہو، میں یہ پگڑی ہٹا سکتا ہوں، سوٹ پہن سکتا ہوں۔ کیا دلاور لندن نہیں پہنچ سکتا؟ میرا تو خیال ہے کہ ان حالات میں وہ لندن کا رخ بھی کرے گا، وہاں بھی اس سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ تمہاری عقل سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے اور ابھی تک صحیح سمت میں جا رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے وہ ہر جگہ۔ تم پنڈی میں تھے تو وہ وہیں تھا، اسے اندازہ تھا کہ تم پیڈرو کو کہاں لے جاؤ گے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ناکامی کے بعد تم واپس آؤ گے تو کیا کرو گے۔ وہ برسی پر تمہارے والد کی قبر پر بھی تمہیں نظر آ جاتا، مگر ہم نے تمہیں روک لیا تھا۔ اب وہ کراچی میں ہے، مجھ سے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہے ہو، پیڈرو کی ڈائری تمہیں مل گئی ہے۔ اس خبر نے دلاور کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد تم کیا کر سکتے ہو؟ تم لندن جا کے اس چشمدید گواہ سے ملو گے جس نے دلاور کو دورے قتل کی واردات کا ارتکاب کرتے دیکھا تھا، اور اسے گواہی کے لیے پاکستان لانے کی کوشش کرو گے۔ دلاور کو معلوم ہے کہ لندن میں تمہاری شناسائی کا حلقہ خاصا وسیع ہے اور مؤثر بھی۔ میں نے کلفٹن کے ساحل پر ٹہلتے ہوئے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کے جذباتی لہجے میں کہا، اگر آئندہ میں نے تمہیں ناقص العقل کہا نا تو سمجھ لینا کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مولانا صاحب آپ سرے عام اتنے رومانٹک نہ ہوں، لوگ دیکھیں گے تو ہنسیں گے، اگر تم نقاب ہٹا دو تو روئیں گے، اپنی تقدیر کو حسد کریں گے مجھ سے۔ مگر ابھی کیا کہا تھا تم نے؟ میں رک گیا۔ ہاں ہلکے اثر کی بات کی تھی، یہ تو میں واقعی بھولا ہوا تھا۔ ایک بات اور بھولے ہوئے ہو تم۔ وہ کیا؟ تم کو لندن سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، جبری بے دخلی بحکم سرکار۔ وہ میں نہیں تھا، سکندر بخت تھا۔ میں نے چٹکی بجا کر کہا، جعلی نام سے مجھے لندن جانے سے کون روک سکتا ہے؟ کیا ٹائم ہوا اس وقت؟ 6 بجے ہیں شام کے، گویا لندن میں دوپہر کا 1 بجا ہے۔ ویری گڈ، یہ بہت مناسب وقت ہے فون کرنے کے لیے۔ چلو پہلے کہیں چائے کافی پیتے ہیں، پھر اپنے فلیٹ سے کال بک کرائیں گے۔ کسے فون کرو گے؟ نمبر یاد ہے؟ نمبر معلوم کرنا پڑے گا، مجھے تو پہلے والا نمبر بھی یاد نہیں ہے، مگر وہ ہے ایک لاڈ کی بیٹی۔ کسی لاڈ کو برطانیہ میں دریافت کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پاکستان میں کسی MNA کو، صرف نام ہی کافی ہے اس کے باپ کا۔ الزبتھ کے باپ کا؟ رابعہ نے کہا، الزبتھ
زبان پر بار خدا یہ کس کا نام آیا؟ میں نے کہا ایسے نام کم تو نہیں ہوں گے۔ رابعہ نے شوخی سے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں نام ہی بہت تھے، کام بھی بہت تھے، مگر یہ قصہ ہے تب کا جب آتش جواں تھا۔ اور اب کیا ہے؟ اب میں نے کہا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، بہت چالاک ہو۔ میں نے کہا تم سے کیا چالاکی؟ بتایا تو ہے کہ ولایت میں 4 سال رہے تھے میں اور محسن، گئے تھے پڑھنے، مگر یہ مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ کچھ عمر ایسی تھی، کچھ حالات تھے کہ ایک ہتھیلی پر دل اور دوسری پر جان لیے پھرتے تھے۔ مقصد اس وقت بھی بہت عظیم تھا کہ انگریزوں سے 200 سال کی غلامی کا بدلہ لینا ہے۔ توپ تلوار تو چلا نہیں سکتے تھے۔ مغرور اور متعصب انگریزوں کی ناک کاٹتے رہے، ان کی دختران عزیز پر ڈورے ڈالتے رہے اور جہاد سمجھ کر عشق کرتے رہے۔ چونکہ رقیب اکثریت میں تھے اور ہم پٹتے بہت تھے، اس لیے میں نے باقاعدہ مارشل آرٹ سیکھا۔ پہلے پٹتے بہت تھے، بعد میں للکارتے پھرتے تھے کہ ہمسا ہو تو کوئی سامنے آئے۔ محسن کی لڑائی بھی مجھے لڑنی پڑتی تھی، البتہ الزبتھ کا معاملہ سنگین ہو گیا تھا، اور یوں سمجھ لو کہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس جرم میں برطانیہ سے ہی نکال دیا گیا۔ سبحان اللہ، اسے آپ میری خوش قسمتی قرار دے رہے ہیں؟ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میری خوش قسمتی سمجھ لو۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ الزبتھ کا باپ بڑی توپ چیز تھا، اس کے دل میں ہم کالے لوگوں کے خلاف نفرت کے جذبات کی کوئی انتہا نہ تھی، مگر بیٹی اس کے نسلی غرور کو شکست دینے پر تل گئی تو اس توپ نے مجھے گولے کی طرح واپس پھینکوا دیا۔ وزیداری شرافت اپنی جگہ رہی، خبیث اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے الوداع کہنے بھی آیا تھا۔ بڑا رکت انگیز منظر ہوگا۔ الزبتھ نے صرف آنسو بہائے، سمندر میں چھلانگ مارنے کی کوشش تک نہیں کی۔ میں نے کہا تم ایک مشرقی لڑکی ہو، ابھی تک تم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ موقع تھا، پھر وہ کیوں کرتی؟ وہاں تو جذبات بھی عقل کے تابع رہتے ہیں، خصوصاً ان خاندانی قسم کے نجیب الطرفین لوگوں کے۔ الزبتھ قدرے مختلف تھی، مگر خاندانی احساس برتری یا غرور اس میں بھی تھا۔ بعد میں کر لی ہوگی کسی لاڈ زادے سے شادی، کیا پتہ ابھی تک تمہاری یاد کو دل میں بسائے، تمہاری تصویر کو سینے سے لگائی بیٹھی ہو، دنیا تیاگ دی ہو رائے عشق میں، جوگن یعنی نن بن گئی ہو، یا اس غم میں گل گل کے مر گئی ہو اور اس کی لوہے مزار پر لکھا ہو وہ دنیا جسے سکندر اعظم فتح کر کے چھوڑ گیا تھا۔ ایک اچھی دردناک رومانی فلم کا آخری المیہ سین، مگر ایسی فلمیں صرف یہاں بنتی ہیں خاتون، حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ الزبتھ سے رابطہ کرنے سے پہلے مجھے کئی مار کے سر کرنے پڑے۔ میں نے اپنے فلیٹ سے لندن کی کال بک کرنے والے آپریٹر کو الزبتھ کے باپ کا نام بتایا تو اس نے کہا نام نہیں، نمبر بتائیں سر۔ میں نے کہا تم لندن ایکسچینج کو نام بتاؤ گے تو وہ خود ہی ملا دے گا۔ اس نام کے نہ جانے کتنے ہوں گے لندن میں سر، لیکن وہ لارڈ ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ سوری سر، کال نمبر سے بک ہوتی ہے، نام سے نہیں۔ مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں اس آپریٹر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا تو شاید میرا فون ہی بند ہو جاتا۔ میں کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا اور ان طریقوں پر عمل کرتا رہا جو کتابوں میں غصے پر قابو پانے کے لیے ملتے ہیں۔ 1 سے 100 تک گنتی گنو، کسی اور موضوع پر سوچو، کوئی اچھا سا گانا سنو، 5 منٹ تک کوئی کتاب پڑھو یا دلکش تصویریں دیکھو۔ یہ سب طریقے اس لیے بھی ناکام ہوئے کہ رابعہ مسلسل اشتعال انگیزی پر آمادہ تھی اور مجھے الزبتھ کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے ایک اور کوشش کی، اس بار آپریٹر بھی دوسرا تھا۔ میں نے اسے برٹش ہوم منسٹری کا نمبر مانگا اور اس نے میرا نمبر پوچھ کے کہا یس سر۔ میں بہت خوش ہوا کہ کام بن گیا۔ کچھ دیر بعد گھنٹی بجی تو کسی خالی سیکرٹری ٹائپ عورت نے بڑی شائستگی سے کہا آپ کس سے بات کریں گے؟ میں نے سوچ کر کہا کسی بھی انڈر سیکرٹری یا سیکرٹری سے۔ اس نے پوچھا کیا آپ کی کال آفیشیل ہے؟ آفیشیل نہیں، لیکن میں اس نے میری بات کاٹ دی۔ پھر آپ اپنا نام اور نمبر بتا دیں، وہ خود آپ کو رنگ بیک کریں گے۔ آپ کے ہائی کمشنر سے بات کرنے کے بعد میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ کسی جان پہچان یا کام کے بغیر آپ حکومت برطانیہ کے کسی انڈر سیکرٹری یا سیکرٹری سے آفس میں بات کر لیں جس کے نام سے آپ خود بھی واقف نہ ہوں۔ رابعہ نے کہا وہ کیا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ تم بول رہی ہو، تمہارے اندر کی آسد عورت بول رہی ہے، لیکن انشاءاللہ دونوں کام ہوں گے، امید بھی بر آئے گی اور صورت بھی نظر آئے گی۔